تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے. وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہے. یہاں کی آگ کو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی. یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی. لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا. تو وہاں کے نوامیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ. اور اس کے گابے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا. پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر. ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس قدر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں. فَمَالِئُونَ مِنْهُ الْبُطُونَ. اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی، پیپ ملایا گیا ہوگا. لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں. انہم الفوا آباہم ضالین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا گمراہ بھٹکا ہوا، اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقش پا پر چلنا شروع کر دیا. فہم علی آثارہم یہرعون. تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں، بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، جو بھی آبا و اجداد کے طور طریقے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. حالانکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی. وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں. اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. پھر یہ آیت بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ. اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے. اور بڑا تو کہتے ہیں وراء الورا وراء الورا، وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی چنتا بھی نہیں ہے، کوئی تشویش بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر مگن ہے. مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں، ارسطو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین. تو متکلمین کے اس مشائین کا ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا نہیں ہے. زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں، اس نے بس پیدا کر دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ قوانین بنا دیے، یہ خود بخود چل رہی ہے، اب اسے اس سے کوئی سروکار نہیں. جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، کھلاڑی ادھر کھڑا ہے، فٹ بال جا رہی ہے. اب یہ کھلاڑی چاہے کہ روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا، وہ تو جا رہی ہے. وہ تو زمین کی فرکشن ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی. یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء کے رہے ہیں، فلاسفہ کے رہے ہیں. انسان نے جب اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا، تولنا چاہا، تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے، پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کا. تو دیکھ لو کیا کیا انجام ہوا. الا عباد اللہ المخلصین. البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور ہمیں پکارا تھا نوح نے، تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے. رب انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی پروردگار میں تو اب
مجھے تو انہوں نے دبا دیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو اب تو ہی بدلا لے اور تو ہی مدد فرما۔ تو اللہ کی مدد آ گئی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی۔ اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل 950 برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہزاء کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 10-12 برس ہی ہوئے مسلمانوں، تمہیں یہ جھیلتے ہوئے ہمارے اس بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا۔ تو اس کا اندازہ کریں کس قدر کرب میں، کس قدر ضیق میں اس کی جان آئی ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ضیق میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ عزت کر رہے ہیں، دکھائیے کوئی معجزہ، آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے۔ یہ تو سورہ انعام جو اس کا کلائمیکس ہے اس موضوع کا، اس عنوان کا، وہ پڑھ چکے۔ کرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے، کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی، کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو کرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک قیامت صغریٰ ہو گئی ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا۔ تو اس کرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے، اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ اسلوب حسن ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں۔ یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے، 80 تھے، کتنے نہیں تھے۔ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ما آمن معه الا قلیل، سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا۔ اور گمان یہ ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ، اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی، غرق ہونے والی تھی، لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو پھر ان کے ساتھ ہو، اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے، خادم ہوں گے بس، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی بات نہیں لایا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں، لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے، گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں، سام، حام اور یافس۔ اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول تو حضرت آدم تھے، انہی سے نسل چلی انسانی، لیکن ابھی جو ہے کہ میرا اندازہ تقریباً 2000 برس کا ہے۔ اس 2000 برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے، ابھی آبادی